بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جنت کیسی ہوگی۔ نعمتوں سے متعلق ایک حدیث پاک ملخطہ ہو، چنانچہ ترمذی شریف میں ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر کہا، کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے درجات میں اپنے اعمال کے مطابق داخل ہوں گے، پھر انہیں دنیا کے دنوں کے حساب سے ایک ہفتہ میں اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رب کی زیارت کریں گے اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا عرش ظاہر ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان پر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا تو ان کے لیے حور کے ممبر، موتیوں کے ممبر، یاقوت اور زبرجد کے ممبر، سونے اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے۔ ان میں سے ادنا درجے والے جنتی، حالانکہ ان میں ادنا کوئی نہیں، مشک اور کافور کے ٹیلا پر ہوں گے اور وہ یہ تصور نہ کریں گے کہ کرسیوں والے ان سے اعلیٰ جگہ میں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، کیا تم سورج اور 14ویں کی رات میں چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ ہم نے عرض کی، نہیں۔ ارشاد فرمایا، ایسے ہی تم اپنے رب عز و جل کو بھی دیکھنے میں شک نہ کرو گے۔ اس مجلس میں ہر ایک کے سامنے اللہ تعالیٰ بے حجاب موجود ہوگا، سبحان اللہ، حتیٰ کہ ان میں سے ایک شخص نے ارشاد فرمائے گا، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے ایسا ایسا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ اسے اس کی بعض دینوی بدعہدیاں یاد دلائے گا تو وہ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ عز و جل، کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ہاں، تو میری وسیع رحمت کی وجہ سے ہی تو اپنے اس درجہ میں پہنچا۔ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ان کے اوپر بادل چھا جائے گا اور ان پر ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو کبھی کسی چیز میں نہ پائی ہوگی، اور ہمارا رب عز و جل ارشاد فرمائے گا، اس انعام اکرام کی طرف جاؤ جو میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے اور اس میں سے جو چاہو لے لو۔ تب ہم اس کے بازار میں پہنچیں گے جسے فرشتوں نے گھیرا ہوگا۔ اس میں دو چیزیں ہوں گی جن کی مشل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی اور نہ دلوں پر ان کا خیال گزرا۔ تب ہم جو چاہیں گے وہ ہمیں دے دیا جائے گا۔ وہاں نہ تو خرید ہوگی نہ فروخت، اور اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے اور بلند درجے والا خود آئے گا اور اپنے سے نیچے والے درجے سے ملے گا، حالانکہ ان میں نیچا کوئی نہیں، تو اس پر جو لباس یہ دیکھے گا وہ اسے پسند آئے گا۔ ابھی اس کی آخری بات ختم نہ ہوگی کہ اسے اپنے اور اپنے موجود لباس اس سے اچھا محسوس ہوگا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ جنت میں کوئی غمگین نہ ہو۔ پھر ہم اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو ہم سے ہماری بیویاں ملیں گی اور کہیں گی، مرحبا، خوش آمدید، جس وقت آپ یہاں سے گئے تھے اس وقت کے مقابلے میں اب آپ کا حسن و جمال بہت زیادہ ہے۔ تب ہم کہیں گے، آج ہمیں اپنے رب تعالیٰ کے دربار میں بیٹھنا نصیب ہوا تھا، خدائے جبار کے حضور ہمیں ہم نشینی نصیب ہوئی، یہ ہمارا حق یہ ہی تھا کہ ہم ایسے لوٹیں جیسے اب لوٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت کی عظیم نعمتوں کے بارے میں اگر بات کریں تو ان پر چاندی کے برتنوں اور گلاسوں کے دور ہوں گے جو شیشے کی طرح ہوں گے، چاندی کے شفاف شیشے جنہیں پلانے والوں نے پورے انداز سے بھر کر رکھا ہوگا، اور جنت میں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جیسے جس میں زنجبیل ملا ہوگا۔ زنجبیل جنت کے ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے، اور ان کے آس پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے خدمت کے لیے پھریں گے۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا، اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا۔ ان پر باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ان سے فرمایا جائے گا، بے شک یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت کی قدر کی گئی۔ اور حضرت
بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو تم اس میں سرخ یاقوت کے جس گھوڑے پر سوار ہونا چاہو گے ہو جاؤ گے، اور جنت میں تم جہاں جاؤ گے وہ تمہیں اڑا کر لے جائے گا۔ ایک اور آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے وہ جواب نہ دیا جو پہلے شخص کو دیا تھا، بلکہ ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں لے جائے تو جو کچھ تمہارا جی چاہے گا اور جس چیز سے تمہاری آنکھوں کو لذت ملے گی تمہیں وہی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگا۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا، اس کے درجات کی تقسیم نیک اعمال کے مطابق ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے معاف فرمانے سے پل صراط پار کرو گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگے، اور تمہارے اعمال کے مطابق جنت کے درجات تم پہ تقسیم کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا ایک وصف یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو انتہائی لطیف ہیں، نہ اس کی بو بدلتی ہے اور نہ ہی اس کے ذائقے میں فرق آتا ہے۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلتا، جبکہ دنیا کے دودھ کا حال اس کے برخلاف ہے کہ وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا وصف یہ ہے، اس جنت میں ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے خالص لذت ہی لذت ہے، وہ دنیا کی شرابوں کی طرح خراب ذائقے والی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں میل کچیل ہے، نہ خراب چیزوں کی آمیزش ہے، نہ وہ سڑ کر بنی ہیں، نہ اس کے پینے سے عقل و زائل ہوتی ہے، نہ سر چکراتا ہے، نہ خمار آتا ہے، اور نہ ہی درد سر پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب آفتیں دنیا ہی کی شراب میں ہیں، جبکہ جنت کی شراب ان سب سے عیوب سے پاک، انتہائی لذیذ، فرد بخش اور خوشگوار ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا وصف یہ ہے کہ اس میں صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، یعنی وہ شہد صاف ہی پیدا کیا گیا، دنیا کے شہد کی طرح نہیں جو مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے اور اس میں موم وغیرہ کی آمیزش ہوتی ہے۔ پانچواں وصف یہ ہے کہ اس جنت میں پرہیزگاروں کے لیے ہر قسم کے پھل اور ان کے رب عز و جل کی طرف سے مغفرت ہے کہ وہ رب ان پر احسان فرماتا ہے اور ان سے راضی ہے، اور ان پر سے تمام تکلیفیں احکام اٹھا لیے جاتے ہیں۔ وہ جنتی جو چاہیں کھائیں، جتنا چاہیں کھائیں، اور وہاں کوئی حساب نہ ہوگا۔ تو کیا ایسے سکھ چین والا شخص اس کافر کے برابر ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے، اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا جو پیٹ میں جاتے ہی ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ ہرگز یہ دونوں برابر نہیں ہیں، بلکہ ان میں انتہائی فرق ہے۔ جنتی بالا خانوں کے اوصاف۔ یہاں جنتی بالا خانوں کے اوصاف سے متعلق دو احادیث ملخطہ ہیں۔ نمبر ایک، حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنتی لوگ اپنے اوپر بالا خانے والوں کو ایسے دیکھیں گے جس طرح افق میں مشرق یا مغرب کی جانب کسی روشن ستارے کو دیکھتے ہوں گے، کیونکہ ان کے مقامات کے درمیان فرق ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی منزلیں ہیں، دوسرے وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ لوگ پہنچ سکیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں علیہم الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی۔ اور نمبر دو، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جس نے اچھی گفتگو کی، کھانا کھلایا، ہمیشہ روزہ رکھا، اور رات کے وقت جب کہ لوگ سو رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ جنت ایک بہت بڑا اچھا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے
گارے سے بنی ہے، زمین میں زعفران اور عنبر کی ہے، کنکریوں کی جگہ موتی اور جواہرات ہیں۔ اس میں جنتیوں کے رہنے کے لیے نہایت خوبصورت ہیرے و جواہرات اور موتی کے بڑے بڑے محل اور خیمے ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک۔ دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شراب اور اچھے اچھے کھانے، بڑھیا بڑھیا کپڑے جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئے، وہ جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ خدمت میں ہزاروں صاف ستھرے غلمان اور صحبت کے لیے سینکڑوں حوریں ملیں گی جو اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے دنیا کی طرف جھانکے تو اس کی چمک اور خوبصورتی سے ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ بہشت میں نہ نیند آئے گی، نہ بیماری، نہ کوئی ڈر ہوگا، کبھی موت آئے گی، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ ہر طرح کا آرام ہوگا اور ہر خواہش پوری ہوگی، اور سب سے بڑھ کر نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کا